ارے اللہ کے قدموں میں جھکو، اللہ کو منا لو، حکومتوں کے پیچھے مت پڑو، وہ ظالم ہیں تو صبر کرو، ان قریب اللہ آ رہا ہے، وہ عیاش ہیں تو صبر کرو، ان قریب اللہ آ رہا ہے، افسر راشی ہے تو صبر کرو، ان قریب اللہ آ رہا ہے۔ ہاں تم دیکھتے نہیں ہو، یہاں حسین کا سر نیزے پہ چڑھ گیا اور یزید تخت پہ بیٹھا رہ گیا، ابن زیاد نے فتح کا جھنڈا لہرایا اور آل رسول کے لاشیں تڑپا دیے گئے۔ اللہ کی قدرت اور سنت میں غور تو کرو، ضروری نہیں جن سے راضی ہو ان کے جھنڈے لہرائے، جن سے راضی ہوتا ہے ان کو کبھی یوں بھی کر دیتا ہے۔ کائنات کا سب سے مقدس قافلہ، سب سے مقدس خاندان، سب سے مقدس نسل، خراسان میں ایک آل رسول میں سے شخص کا انتقال ہوا۔ فاقے آئے، بیوی نے اپنے فاقہ چھپانے کے لیے ہجرت کی، سمرقند چلی گئی۔ وہاں پہنچی تو ایک والی سمرقند کے پاس گئی، مسافر ہوں، پردیسی ہوں، رات کے لیے ٹھکانا چاہیے، بچوں کے لیے خوراک چاہیے، میں آل رسول میں سے ہوں۔ اس نے کہا کوئی گواہ لاؤ، تو آل رسول میں ہے؟ کہ میں تو پردیسی ہوں، میرا تو کوئی گواہ نہیں۔ وہ کہنے لگا یہاں ہر دوسرا آدمی کہتا میں آل رسول ہوں۔ وہ پریشان ہوئی، کسی نے کہا وہ جو پارسی ہے نا، آتش پرست، بڑا سخی ہے، اس کے پاس چلی جا۔ اس کو جا کر بتایا میں آل رسول میں سے ہوں اور میں پردیسی ہوں، مجھے 1-2 رات کا ٹھکانہ چاہیے جب تک کہ میں اپنا کوئی روزگار نہ بنا لوں۔ اس نے اس کو گھر میں ٹھکانہ دیا۔ رات کو والی سمرقند نے خواب دیکھا کہ وہ جنت میں ہے، بڑے عالی شان محل ہے، جس کے دروازے پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ہیں، اور یہ آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ یہ کس کا گھر ہے؟ تو آپ نے فرمایا ایک مسلمان کا گھر ہے۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ میں بھی مسلمان ہوں۔ تو آپ نے فرمایا اپنے اسلام پر گواہ پیش کرو، اپنے اسلام پر گواہ پیش کرو۔ تو ایسے کانپ گیا، پھر آپ نے فرمایا میری بیٹی آئی تو تو نے کہا گواہ پیش کر، تو بھی اپنے اسلام پر آج گواہ پیش کر۔ آل رسول سے تجھ سے وہ ضرورت کے وقت آئی اور تو نے گواہ مانگے۔ یہ خاندان ہے، یہ خاندان کائنات کا افضل ترین۔ اس کی آنکھ کھلی، اس کی ہائے ہائے چیخ پکار، او بھائی وہ بچے وہ عورت کہاں چلی گئی؟ کہا جی وہ پارسی سردار لے گیا۔ جو صبح صبح دھما دھم اس کا دروازہ جا کر کھٹکھٹایا، او بھائی منہ مانگا انعام لے لے، وہ خاندان مجھے واپس کر دے۔ تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا آقا سودا بن دیکھا تھا تو ہو جاتا، دیکھنے کے بعد سودا نہیں ہے۔ میں اس گھر اس عورت اور ان بچوں کو پناہ دیتے ہی اللہ نے میرا دل کھولا، میں مسلمان ہو گیا، میرے بچے بھی مسلمان ہو گئے۔ میں شام تک پارسی تھا، میں سویا ایمان کے ساتھ، اور جس وقت تم خواب دیکھ رہے تھے اسی وقت میں بھی وہ خواب دیکھ رہا تھا۔ جب تجھے دھتکارا جا رہا تھا تو مجھے اللہ کے رسول کہہ رہے تھے یہ محل تجھے دیتا ہوں، یہ محل تجھے دیتا ہوں۔ اس خاندان کے 16 پھول خاک و خون میں لوٹے ہوئے تھے۔ 2 سال کے بچے عبداللہ، ہائے ہائے ہائے، اور 2 سال کا بچہ تو دشمن کا بھی پیارا لگتا ہے، اور یہ تو آل رسول تھے۔ عبداللہ 2 سال کا، ان خبیثوں نے اس کا سر بھی کاٹ کے نیزے پہ لٹکا دیا۔ اور جب حضرت زینب نے پیچھے مڑ کے دیکھا، اوئے ہوئے سر کٹے ہوئے، دھڑ پڑے ہوئے، دفن بھی نہیں کیا، تو ان کی زبان سے نکلا یا محمدہ یا محمدہ صلی علیک الالہ وملک السماء هذا حسین بالعراء مزمل بالدماء مقطع الاعضاء بناتك صبايا وذريتك مقتلہ تصفی علیہ الصبا۔ یا رسول اللہ یا محمد، او ہمارے نانا، آ جا، تجھ پر اللہ کا درود و سلام ہو، فرشتوں کا سلام ہو۔ آج اپنے حسین کو دیکھو، آج اس نے آج اس کی مہندی ہو رہی ہے، آج اس کی مہندی کس چیز سے ہو رہی؟ اپنے خون سے مہندی رچائی جا رہی ہے۔ آج اس نے سرخ پوشاک پہنی ہوئی ہے، کس چیز سے؟ اپنے ہی خون کی پوشاک ہے۔ جیسے گلاب کے پھول کی پتیاں بکھر جاتی ہیں، وہ مقطع الاعضاء، آج دیکھو اس کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہوا پڑا ہے۔ کفن دینے والوں نے کفن نہ دیا تو ہواؤں نے آگے بڑھ کر گرد و غبار سے ان کے جسموں کو چھپا دیا۔ آج تیری بیٹیاں قید ہو گئی ہیں، اولاد تیری قتل ہو گئی ہے۔ یہ امتحان کا جہان ہے، یہ امتحان کا جہان ہے۔ ظالم دندناتے ہیں، مظلوم پستے ہیں۔ آج آ گیا، آج میرا اللہ آ گیا، جسے آخرت کا یقین ہو اور جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو، شراب زنا سے بچتا ہو، اللہ کا فرما بردار ہو، وہ کانوں میں انگلیاں دے لو، آنکھوں پہ پٹی باندھو، تمہارا اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ دنیا میں کمی آئے گی تو آخرت میں پوری کر کے دکھائے گا۔
ज्यादती करने वालों को गिरफ्त में लाकर दिखाएगा। इन्न बत्श रब्बिक लशदीद, इन्न बत्श रब्बिक लशदीद, इन्नहु हुव युब्दिउ व युईद। आज अपने रब की पकड़ देख। वकज़ालिका अख़्ज़ु रब्बिका इज़ा अख़ज़ल क़ुरा व हिय ज़ालिमा इन्न अख़्ज़हु अलीमुन शदीद। आज अल्लाह की पकड़ देखो। मेरा अल्लाह आया, फरिश्ते आए, अर्श आया, वो जन्नत आई लिलमुत्तकीन, वो जहन्नम आई लिलगावीन, बुर्रिज़तिल जहीम लिलगावीन, उज़्लिफ़तिल जन्नतु लिलमुत्तकीन, कुल सरात आया इम मिनकुम इल्ला वारिदुहा, तराजू आया नदउल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामा। मेरा अल्लाह खुद आया और वो बोला या इबादी इन्नी अंसतु लकुम मुंज़ अन खलक़तुकुम इला यौमि अहयैतुकुम हाज़ा। मेरे बंदो, मैं इस्लामाबाद में तुम्हें देखता रहा, मैं तुम्हें देखता रहा। मेरे सामने रोने वाले भी थे, नाचने वाले भी थे, जालिम भी थे, मजलूम भी थे, पर्दादार भी थी, बेपर्द भी थी, हया वालियों को भी देखता था, बेहयाओं को भी देखता था, शराबी भी सामने थे, और रातों को आंसू पीने वाले भी सामने थे, महफिल मौसीकी में झूमने वालों को भी देखा, और रातों को मुसल्ले पे बैठकर गड़गड़ाने वालों को भी देखा। न सोया, न थका, न ऊँघा, न घबराया। आज मैं आ चुका हूँ इंसाफ देने के लिए। ला ज़ुल्मल यौम, ला ज़ुल्मल यौम। आज किसी पर जुल्म न होगा, आज किसी पर जुल्म न होगा। इक़रा किताबक कफ़ा बिनफ़्सिकल यौमा अलैका हसीबा। पढ़, अपनी किताब तेरे ऊपर गवाह है। खुली किताब सामने आई, दिन का उजाला, रात का अंधेरा, माजी, हाल, मुस्तक़बिल, जवानी, बुढ़ापा, फ़क़्र, ग़िना, अर्श, फ़र्श, तख्त, तख्ता, हर चीज सामने आ गई, हर चीज सामने आ गई। कफ़ा बिनफ़्सिकल यौमा अलैका हसीबा। खुदा न खास्ता फाइल काली निकली, फाइल काली निकली। आय हाय, एक दिन का अदल, सुनो अपने नबी की हदीस, एक दिन का अदल 60 साल की इबादत से बेहतर है। हाय हाय, अगर हाकिम आदिल है, वजीर आदिल है, एसपी आदिल है, एसएचओ आदिल है, डीसीओ आदिल है, पटवारी अदल कर रहा है, तहसीलदार अदल कर रहा है, वापडा का क्लर्क अदल कर रहा है, चेयरमैन अदल कर रहा है, जुल्म नहीं करता, जुल्म नहीं करता, एक दिन का अदल 60 साल की इबादत से बेहतर है। इसलिए सबसे पहले अर्श के साए के नीचे जिस शख्स को बुलाया जाएगा वो शहीद नहीं, वो गाजी नहीं, वो सूफी नहीं, वो आलिम नहीं, वो मुफस्सिर नहीं, वो मुहद्दिस नहीं, वो इमाम मस्जिद नहीं, वो मुअद्दिन नहीं, वो शब्बेदार नहीं, वो रोजेदार नहीं, वो पैदर पे हज करने वाला नहीं, और वो रोजे रखने वाला नहीं, उम्रे करने वाला नहीं। कौन है, कौन है, कौन है? मेरा अल्लाह कहेगा आदिल बादशाहों को सबसे पहले मेरे अर्श का साया दिया जाए। आदिल वजीर साहब आ जाओ, आदिल वजीर आला, आदिल वजीर आजम, आदिल सदर, आदिल बादशाह, आदिल आईजी, अदल वाला डीआईजी, अदल वाला एसएसपी, अदल वाला डीएसपी, अदल वाला इंस्पेक्टर, अदल वाला सब इंस्पेक्टर, अदल वाला एसएचओ, अदल वाला हवालदार, अदल वाला सिपाही। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। आज तुम्हें अल्लाह अपने अदल का, अपने अर्श का साया देगा। अदल करने वाला काजी, चाहे वो सिविल कोर्ट में हो और चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में हो, अगर उसका कलम फरोख्त नहीं होता, अगर उसका कलम फरोख्त नहीं होता, तो सबसे पहले इसे अदल का, इसे अर्श का साया मिलेगा। जहां अदल फरोख्त हो जाए, उस मुल्क को सोने चांदी की बारिश भी नहीं सरसब्ज कर सकती। जहां अदल बिक जाए और मजलूम सिसक जाए, वहां दरिया पानी से न बहते हों। अब तो हमारे पानी के दरिया भी सो गए। इसे सिंध ताश के मुआहदे ने नहीं सुलाया, इन्हें हमारे जुल्म ने सुलाया है। हमारी वादियां ऐसे नहीं खुश्क हो गईं, ये बहते दरिया ऐसे नहीं सो गए। ये इसलिए सोए हैं कि ये धरती जालिमों से भर चुकी है। यहाँ का चपड़ासी भी जालिम है, यहाँ का रेड़ी वाला भी जालिम है कि माँ को भी गालियां देता है, बाप को भी धक्के देता है। अजान सुनकर रेड़ी वाला भी मस्जिद में नहीं आता, वजीर आला भी मस्जिद में नहीं आता। सिर्फ वो जालिम नहीं है, ये बूट पॉलिश करने वाला भी जालिम है, और ये दुकान में झूठ बोलने वाला भी जालिम है, और ये गलत सौदा देने वाला भी जालिम है, और ये नाप तोल में कमी करने वाला भी जालिम है। सिर्फ रिश्वत लेने वाला जालिम नहीं है, कच्चे रंग को पक्का रंग बता के बेचने वाला भी जालिम है, नौकर को गाली देने वाला भी जालिम है। मैंने नमाजी लाखों देखे, हाजी देखे, रोजेदार देखे, तहज्जुद गुजार देखे, शब्बेदार देखे, मैंने गालियां ना देने वाला इस जिंदगी में मैंने 100 भी नहीं देखे कि जो गाली ना देते हो। तेरी माँ, तेरी बहन, वो बहन इतनी सस्ती है, माँ इतनी सस्ती है, बेटी इतनी सस्ती है कि जरा सा नौकर से तकलीफ पहुंची गालियां, ड्राइवर से गाड़ी लग गई गालियां, नौकर देर से आया गालियां, थोड़ा सा हिसाब किताब में गलती हो गई गालियां, अपने हाथ से गाड़ी लग जाए तो कहता ओहो, और ड्राइवर के हाथ से लग जाए तो तेरी माँ और तेरी बहन है।
अपने हाथ से नुकसान हो जाए ओहो, और नौकर के हाथ से हो जाए तेरी माँ तेरी बहन, सुन लो सुन लो सुन लो, तुम्हें गवाह बना के कह रहा हूँ, बैतुल्लाह को तोड़ना छोटा गुनाह है और किसी मुसलमान को माँ बेटी बहन की गाली देना बड़ा गुनाह है। मेरे नबी ने जाते हुए 2 वसीयतें की थी। आखिरी मौके की बात बड़ी अहम होती है। मेरे बाप ने मरने से चंद घंटे पहले मुझे बुलाया, वह ऐसे लेटे हुए थे, मैं उनके यहाँ मुझे नहायत याद है, मुझे वो जलसा याद है, और उनका सर के नीचे सीधा हाथ है। चंद जुमले मुझसे फरमाए, न मुझे कापी पे लिखने की जरूरत है न कलम उठाने की जरूरत है, वो मेरे दिल की तख्ती पर बगैर कलम के लिखे जा चुके हैं। मौत भी उन्हें ना मिटाएगी कि वसीयत करने वाला जब वसीयत करता है तो उसके अंदर जो दर्द होता है वो गाफिल से गाफिल की तवज्जो को भी अपनी तरफ खींच लेता है। वो कागज और कलम का मोहताज नहीं रहता सुनने वाला, वो सीधा बिन कलम और कागज के दिल के औराक पर वो पैगाम लिखा जाता है। मैं अपने बाप के पैगाम को उठाए फिरता हूँ, मौत तक उठाऊंगा। अल्लाह की तौफीक अगर मेरे शामिल हाल रही। मेरे नबी ने दुनिया से जाते हुए तुम्हें 2 बातें कही थी, तुमने दोनों को आग लगा दी। उन्होंने कहा था अस्सला अस्सला अस्सला, मेरी उम्मत नमाज न छोड़। पक्के अव्वल तो कोई पढ़ते नहीं है, पक्के नमाजी भी घरों में मुसल्ले बिठाए बैठे। मस्जिद की अजान आ रही है, 95% तो जाते नहीं है, 5% में फिर 50% घरों में मुसल्ले बना के बिछा के बैठे होते हैं। नमाज गई परवाह कोई नहीं, बेटे की नमाज चली गई कोई परवाह कोई नहीं। वो इम्तिहान में फेल हो गया, बाप की भी नींद उड़ गई, माँ की भी नींद उड़ गई, उसने फजर भी नहीं पढ़ी, जोर भी नहीं पढ़ी, असर भी नहीं पढ़ी, मगरिब भी नहीं पढ़ी, इशा भी नहीं पढ़ी। माँ भी खुश, बाप भी खुश। ये कैसा बाप है, ये कैसी माँ है। तुम्हारे नबी ने जाते हुए कहा था अस्सला अस्सला। इस्लामाबाद की उम्मत, इस्लामाबाद के नौजवानों, नमाज न छोड़ना। इस्लामाबाद की औरतों, नमाज न छोड़ना, नमाज न छोड़ना, नमाज न छोड़ना। वमा मलकत ऐमानुकुम, अपने नौकरों को गालियां न देना, गरीबों को गालियां न देना, माताहतों को गालियां न देना। माँ सबकी माँ होती है, चाहे वो गरीब की हो या मालदार की हो। झोंपड़े में बैठी हुई माँ और F8 के घर में बैठी हुई माँ के तकद्दुस में कोई फर्क नहीं है। किसी को माँ बेटी बहन की गाली न देना, सारे अमलों को आग लग जाएगी। सारी नमाज रोजे हज ज़कातें धरे रह जाएंगे, सारी सखावतें धरी रह जाएंगी। ये जबान, मेरे नबी ने जबान को देखो ऐसे पकड़ के फरमाया, सबसे ज्यादा दोज़ख में जाने वाला तबका इस जबान की वजह से होगा। वमा मलकत ऐमानुकुम, नमाज न छोड़ना। छूट गई हाय छूट गई। मैं कहां से अल्फाज लाऊं तुम्हारे कानों के पर्दों में से, रास्ता बनाकर जो दिल की वादी में उतर जाएं। मैं खतीब नहीं हूं, मैं कोई मुकर्रर नहीं हूं, मैं एक फरियादी हूं, एक साइल हूं। मैं तुमसे भीख मांगता हूं, खैरात मांगता हूं कि नाफरमानी की जिंदगी से वापस आ जाओ। हुकूमतें तुम्हारे हालात नहीं ठीक कर सकती, हुकूमतें तुम्हारे हालात नहीं बिगाड़ सकती। अल्लाह के साए में आ जाओ, सारी दुनिया के फिरौन तुम्हारा कुछ ना बिगाड़ सकेंगे। क्या मूसा को फिरौन को कुछ बिगाड़ा? क्या मूसा का फिरौन ने कुछ बिगाड़ा? क्या नमरूद ने इब्राहिम का कुछ बिगाड़ा? क्या भड़कती आग ने इब्राहिम को जलाया? क्या काले कुएं में यूसुफ डूबा? क्या मछली के पेट में यूनुस मरा? अरे अल्लाह को साथी बना लो, ये इनसे उम्मीदें हटा दो। ये तबलीग का अलग फलसफा है। हम कहते हैं दिल बदलो, लोग कहते हैं हुकूमत बदलो। हम लोग कहते हैं हुकूमत बदलो इनकलाब आएगा, हम कहते हैं दिल बदलो इनकलाब आएगा। दिल बदलो दिल, ये दिल अल्लाह को दे दो, फिर बर्छियां चलें या तलवारें, फिर तोप के दहाने हो या एटम के, मौत तुम्हें सबसे खूबसूरत पैगाम नजर आएगा। आशिकों में इश्क कमा में दिल रखें वांग पहाड़ा हो, सह सह बदियां हजार उलामे कर जाने बाग बहारा हो। मंसूर जहे चुकसूली दिते जड़े वाकिफ कुल इसरारा हो, सजदे सिर चाइन अबा हो ते काफिर कहन हजारा हो। हाय हाय ओ दिल तो अल्लाह को दो, दिल तो अल्लाह को दो। आशिक सोई हकीकी जड़ा अतल माशूक दा मन्ने, सिर नू जोड़े ते मुख ना मोड़े, तोड़े सहे तलवारां खन्ने। सच्चा इश्क हुसैन दा बाहो, सिर दिते ते राज न भन्ने।
تعص الإله وأنت تظهر حبه هذا لعمري في الفعال بديع لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع. مان جاؤ میری فریاد ہے، میں مقرر نہیں ہوں، میں ایک فریاد، میں سائل ہوں، میں تم سے بھیک مانگ رہا ہوں. اللہ رسول کی زندگی والی پاک زندگی اپنا لو. یہ گندی زندگی، یہ مغرب کی کالی تہذیب، یہ مغرب کی بے حیا زندگی، یہ بوائے فرینڈ، یہ گرل فرینڈ کلچر، یہ گندے انڈے ہیں، یہ ابلے ہوئے گٹر ہیں، یہ ابلتے ہوئے گٹر ہیں، یہ ناچ گانے کی محفلیں، یہ تھرکتے ہوئے بدن اور یہ کھنکھناتے ہوئے جام، یہ بے حیا آوارہ جوانیاں، یہ غلاظت ہے، یہ غلاظت ہے، یہ گندگی ہے، یہ ابلتا ہوا گٹر ہے، ابلتا ہوا گٹر ہے. آ جاؤ، واپس آ جاؤ. اللہ کے محبوب کی پاک زندگی، اللہ کے محبوب کی پاکیزہ زندگی، اللہ کے محبوب کا روشن راستہ، اللہ کے محبوب کا علی شان دین، اللہ کے محبوب کا مبارک پیغام، اللہ کے محبوب کی خوبصورت سیرت، جو صورت میں بھی اعلیٰ، جو سیرت میں بھی اعلیٰ، جو صفات میں بھی اعلیٰ، جو علم میں اعلیٰ اور افضل اور اجمل اور اکمل اور اعز اور اجل اور اتم اور آسن اور ابہا اور انور اور آسن جائیں گی، پر میرے نبی کے جلوے ختم نہیں ہو سکتے. اور تمہارے لیے ماں اتنا نہیں روئی جتنا تمہارا نبی رویا، تمہارے لیے باپ اتنا نہیں تھکے جتنا تمہارا نبی تھکا، تمہارے لیے ماں اتنا نہیں جاگی جتنا تمہارا نبی جاگا، تمہارے لیے باپ نے اتنے پاپڑ نہیں بیلے جتنا تمہارے نبی نے پاپڑ بیلے. رو 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 23 برس ایسے نیر بہائے کہ مکے کے کالے پہاڑوں نے بھی انہیں جذب کیا اور مدینے کی سخت مٹی نے بھی انہیں جذب کیا، اور آپ کی آہوں اور سستیوں سے جزیرت العرب آج بھی معمور ہے. جاؤ تو کبھی طائف کے پہاڑوں سے پوچھو کہ یہاں کیسے پتھر پڑے تھے اور کیسے خون بہا تھا اور کیسے اس کی دکھی فریاد نے اللہ کے عرش کو ہلایا تھا. اللہم اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس. اے میرے مولا، تو نے مجھے کن کے حوالے کر دیا؟ کتنے صبر والا نبی، اور پھس پیا. ہماری زبان میں کہتے ہیں پھس پیا، اور میں تو پھس پیا. وہ دن نبی پھس پیا. میرے رب، تو نے مجھے کن کے حوالے کر دیا جنہوں نے مار مار مجھے لہو لہان کر دیا. وہ اتنے گلے کرنے کے باوجود بھی یہ نہیں کہا کہ ان کو برباد کر دے. جبریل آ گیا، پہاڑوں کا فرشتہ آ گیا، اجازت دیں یا رسول اللہ، انہیں ابھی سرما بنا دیا جائے گا. نہیں، یہ نہیں ایمان لاتے تو ان کی نسل ہی ایمان لے آئے گی. جو کافروں پر ایسا شفیق تھا وہ تمہارے لیے کیسا مہربان ہوگا. کیوں خنجر اٹھائے ہوئے ہیں؟ کیوں اس کے سینے پر وار کر رہے ہو؟ کیوں اس کے سینے پر وار کر رہے ہو؟ میں داڑھی تو منڈاتا ہوں اور کیا کرتا ہوں. کتنی دلیری سے لوگ یہ بات کر سکتے، کتنی سنگدلی سے یہ بات کر. تمہیں اپنے نبی کے آنسو یاد ہوتے؟ تمہیں اپنے نبی کی آہیں یاد ہوتی؟ تم دیکھتے نہیں ہو؟ حاجیوں کو پتا ہوگا کتنی دعا مانگتے ہو عرفات میں جا کر؟ آدھا گھنٹہ، میکسیمم پونا گھنٹہ. اس سال میں نے بڑا زور لگایا، 55 منٹ. گھنٹہ میں نہیں پورا کر سکیا، 55 منٹ تمہارے نبی نے تمہارے لیے اونٹنی پر بیٹھ کر اپریل کی دھوپ میں ایسے ہاتھ رکھ کے 6 گھنٹے دعا کی ہے. نہ سایہ نہ ٹیک، اور یوں ہاتھ. پھر یہ ہاتھ ادھر مجھے دیکھنا، یہ ہاتھ اب ایسے کرتے 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 ایسے سینے کے ساتھ لگا کر پھر یوں یوں منتیں شروع کر لگے، ایسے جیسے کو منتیں کر. یہ حال تھا، یہ حال تھا. یا تو تمہیں تمہارے نبی کی زندگی کا پتہ نہ ہوتا، یا تمہیں اس کی سیرت کا پتہ نہ ہوتا، یا تمہیں اس کی پسند ناپسند کا پتہ نہ ہوتا. تو پھر میں کہتا ہاں تم بھٹکے ہوئے راہی ہو، تم بے نشان منزل کے مسافر ہو، تم ٹوٹے ہوئے پتے ہو. ٹوٹے ہوئے پتے کی کوئی منزل نہیں ہوتی، بگولے میں اڑ جانے والے کاغذ کی کوئی منزل نہیں ہوتی، کٹی پتنگ کا کوئی نشان منزل نہیں ہوتا. جاؤ تم بھی کٹی پتنگ بنو، ٹوٹا ہوا شاخ سے پتا بنو، اڑتا ہوا بگولے میں کاغذ بنو. پر نہیں 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 نہیں، جب تمہارا رسول موجود، اس کی سیرت صورت موجود، اس کی ایک ایک ادا موجود، پھر کیوں اس کے غیروں کے طریقوں پر چلتے ہو؟ کیوں نہیں اس کی غلامی میں عزت محسوس کرتے؟ کیوں نہیں اس کے طریقوں کو اپنے سینے سے لگتے؟ کس حال میں اس کا سامنا کیسے کرو؟ کیسے اس کا سامنا کرو گے؟ مجھے بتاؤ. جب وہ بلائے جائیں گے، ادھر حسین اپنا کٹا ہوا سر لے کے آ رہا ہوگا، ادھر صہیب کا چھلنی جسم آ رہا ہوگا،
ادھر خبیب کا چھلنی جسم آ رہا ہوگا، ادھر بدر کے شہداء اٹھ رہے ہوں گے، اور ادھر ہم اس ہائے ہائے، اور میں جذباتی ہو گیا ہوں، اللہ کے واسطے مجھے معاف کر۔ کس حال میں مرنا پسند ہے تمہیں؟ کس حال میں مرنا چاہتے ہو؟ کس روپ میں موت چاہتے ہو؟ فوجی کا ایک پھول اتار دو، وہ استعفیٰ دے دیتا ہے، میری بےزتی ہو گئی ہے، میرا پھول اتر گیا۔ جونیئر کو سینئر پر ترقی دے دو، وہ سینئر استعفیٰ دے جاتا ہے، میری بےزتی ہو گئی ہے، میں جونیئر کو سلیوٹ نہیں کر سکتا۔ تم نے نبی کی سنتوں کے کتنے پھولوں کو مسل کے رکھا ہوا ہے؟ تمہیں طائف کے شاید زخم بھول گئے ہیں، تمہیں احد پہاڑ میں اس کے دانتوں کا ٹوٹنا بھول گیا ہے، ہائے ہائے تمہیں اس کی بیٹیوں کی طلاقیں بھول چکی ہیں، تمہیں اس کا زخمی ہونا بھول گیا، پیٹ پہ دو دو پتھر باندھنا بھول گیا۔ آئے اور میدان معاشر کی طرف چلو، آگے کی طرف دیکھو۔ کاش ہم دیکھ سکتے جب جہنم آئے گی چنگھاڑتی بھڑکتی دہکتے ہوئے اور آ کر چیخ مارے گی، بڑے بڑے فرشتے زمین پر گر جائیں گے، رسول زمین پر گر جائیں گے، نیکوکار زمین پر گر جائیں گے، ہاتھ آسمان کو اڑ جائیں گے، اور ہر آدمی کی پکار ہوگی یا رب نفسی نفسی، یا رب نفسی نفسی۔ کوئی سوال نہیں کسی کا، نہ اماں کا، نہ ابا کا، نہ بیوی کا، نفس میری جان میری جان۔ ادھر آدم علیہ السلام کو دیکھو، وہ بھی کہہ رہے ہیں نفسی نفسی، ادھر شیش کو دیکھو وہ کہہ رہے ہیں نفسی نفسی، ادریس کو دیکھو وہ کہہ رہے ہیں نفسی نفسی، نوح ابراہیم کو دیکھو وہ کہہ رہے ہیں نفسی نفسی، ہود و صالح کو دیکھو وہ کہہ رہے ہیں نفسی نفسی۔ ابراہیم کہہ رہے ہیں یا اللہ تیری میری دوستی کا واسطہ، بس مجھے بچا لے، میں کسی کا سوال نہیں کرتا۔ اسحاق یعقوب اسماعیل و یوسف کہہ رہے ہیں یا رب نفسی نفسی۔ موسیٰ یوشع ہارون کہہ رہے ہیں یا اللہ نفسی نفسی۔ دانیال الیاس ایوب داؤد سلیمان یحییٰ زکریا یونس کہہ رہے ہیں یا اللہ نفسی نفسی۔ عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، بس نفسی 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 نفسی۔ تم بولو مجھے بتاؤ تو صحیح، اس عالم میں میرا تیرا کیا حال ہوگا جب اللہ کے 5 بڑے پیغمبر نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، محمد مصطفیٰ علیہ الصلوات و تسلیمات۔ ابراہیم کہہ رہے ہیں دوستی کا واسطہ ہے مینوں بچا، اور عیسیٰ کہہ رہے ہیں یا اللہ تیری رحمت کا واسطہ ہی میں اپنی ماں کا بھی سوال نہیں کرتا، بس میری جان بچا۔ اس خوف دہشت وحشت میں میرا کیا حال ہوگا؟ پر ایک طرف دیکھو، ایک ہستی ہے جس کا نغمہ اور ہے، جس کی صدا اور ہے، جس کی پکار اور ہے، جس کی دہائی اور ہے، جس کی ہائے ہائے اور ہے، اس کی جھولی پھیلی ہوئی ہے، اس کے ہاتھ عرش کی طرف اٹھے ہوئے ہیں، اور وہ نفسی نفسی نہیں کہہ رہا۔ یہ کون ہے؟ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ کہہ رہا ہے امتی 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 امتی۔ یہ کون ہے؟ یہ تمہارے ہاتھوں ستایا ہوا تمہارا رسول، یہ تمہارے خنجر سے زخمی ہوا یہ تمہارا رسول ہے۔ تم جس کی سنت کو آسانی سے ذبح کر دیتے ہو، کہ تو کیا ہوا کیا ہوا، یہ نہیں تو کیا ہوا؟ یہ یہی ہے تمہارے ہاتھوں زخم آیا ہوا، تمہارے دوری دھار کے خنجر سے زخمی ہوا، یہی ہے جو جھولی پھیلا کے کہہ رہا ہے یا اللہ میری امت میری امت میری امت میری امت۔ میں اس عرش والے اللہ اور اس مدینے والے رسول کے قصے سنا کر میں تمہارے سامنے اپیل کرتا ہوں، توبہ کر جاؤ، انقلاب لے آؤ۔ کون سا انقلاب؟ جلوسوں والا نہیں، ٹائر چلانے والا نہیں، سائن بورڈ توڑنے والا، یہ نادانی ہے، جہالت ہے، کبھی ادھر جلوس کبھی ادھر جلوس۔ ہاں جلوس نکالو، اپنے نفس کے خلاف جلسہ کرو، شیطان کے خلاف انقلاب لاؤ، اس دل کو مخلوق سے ہٹا کر خالق کی طرف پھیر دو، دنیا سے ہٹا کر آخرت کی طرف پھیر دو، مورتوں سے ہٹا کر محمد مصطفیٰ کی طرف پھیر دو۔ یہ انقلاب آئے گا تو دن ہرے ہوں گے، یہ انقلاب نہ آیا تو کوئی بڑے سے بڑا دیانتدار عملہ بھی، حکمران بھی ہماری تقدیر نہیں بدل سکتا۔ یہ فلسفہ ہوائی نہیں ہے۔ میں بھائیو اللہ کی کتاب کے ساتھ 35 سال گزرے، دیکھو اسے میرا دعویٰ نہ سمجھنا، میں دعویٰ کر کے تم سے کچھ لینا چاہتا ہوں تو تمہاری واہ واہ سے میں کوئی اونچا ہو جاؤں گا؟ ایسی آدمی اپنی بات کی وضاحت کے لیے کہہ دیتا ہے میری زندگی یا کتاب کے ساتھ ہے یا تبلیغ کے ساتھ ہے، اپنے بچوں کے ساتھ تو میں مسافروں کی طرح رہتا ہوں،
اور میری بات پہ اعتماد کر لو، میں تمہارا ہمدرد ہوں، تمہارا خیر خواہ ہوں۔ باہر والوں کو دیکھنا چھوڑو، دھن رے دھنیے اپنی دھن، پرائی دھنی کا باپ نہ بن، تیری روئی میں 4 بنولے، سب سے پہلے ان کو چن۔ ہر آدمی اپنی ذات میں اللہ رسول کا بننے کی کوشش کرے، پھر دنیا کے سارے فرعون کٹھے ہوں گے تو تم موسیٰ کی طرف بچائے جاؤ گے، سارے نمرود کٹھے ہوں گے تو تم ابراہیم کی طرف بچائے جاؤ گے، ساری دنیا کے عفریت کٹھے ہو جائیں گے اور ان کے ویل مچھلی کی طرح منہ کھل جائیں گے تو یونس کی طرح بچائے جاؤ گے۔ اللہ سے یاری لگا لو، محمد مصطفیٰ کے غلام بن کر، یہ تبلیغ کی محنت ہے۔ ہم یہ صرف نہیں کہا، تبلیغ والے بڑے اچھے لوگ کہتے ہیں نماز پڑھو، نماز تو ہم پہلے ہی پڑھتے ہیں، اور اب ہم تبلیغ میں جا کے کیا کریں گے؟ وہ یہ رونا ہے، تبلیغ ایک درد ہے، ایک غم ہے، ایک دکھن ہے، ایک اندر کی فریاد ہے کہ نافرمانی کو دیکھ کر دل تڑپ جائے۔ ایک عام الفاظ کا محتاج نہیں ہے، اس میں لفاظی کوئی نہیں، میں نے کوئی لفاظی استعمال کی ہے، میں لا سکتا ہوں الفاظ، یہ نہیں کہ میرے پاس الفاظ جمع نہیں ہیں۔ یہ لکھنے والے کیسے الفاظ کا کھیل کھیلتے ہیں، یہ قلم سے کھیلتے ہیں، لوگ کانوں سے پڑھتے ہیں، دل کی دنیا وہیں کی وہیں، کوئی رونے والا ہوتا، کوئی چار اساز ہوتا، کوئی غم گسار ہوتا، رونے والے کی ہائے ہاں پاڑ کے رکھ دیں دیے، پتھر پاٹ جان دیں۔ رونے والے کوئی نہیں ہیں، تبصرے کرنے والے ہیں، رونے والے کوئی نہیں۔ میرے بھائیو، تبلیغ ایک درد ہے، درد، اس درد میری نسل جائے۔ میں اسی اسلام آباد میں 20 سال کا نوجوان، میں گشت میں نے کہا بیٹا تیرا نام کیا؟ کہنے لگا عمر۔ میں نے کہا حضرت عمر کو جانتے ہو؟ کہنے لگا نام تو سنا ہوا ہے۔ مجھے یوں لگا جیسے کسی نے مجھے دوری تھار کا خنجر میرے سینے میں مار دیا ہو کہ میں اس ماں باپ پر بیٹھ کے آنسو بہاؤں، کس بچے کی جوانی پر بیٹھ کے آنسو بہاؤں کہ جو 20 برس کا ہو کر یہ نہیں جانتا کہ عمر کون ہے، نام تو سنا ہوا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ رسول کی غلامی میں آ جاؤ، مسجدوں کو بھر دو، سارے اسلام آباد کو 100% نمازی بنا دو، تو اللہ کا دیکھنا نظام کیسے بدلتا ہے۔ اپنے گھروں میں اپنے نبی کے تذکرے زندہ کر دو، تعلیم فضائل کے حلقے زندہ کر دو، اذان پر بازار بند ہو جائیں، کالج بند ہو جائیں، دوڑ لگے مسجد کی طرف، عورتوں کی مسلح کی طرف، اور دکاندار جھوٹ سے توبہ کریں، سود سے توبہ کریں، سارا عمومی مجمع جھوٹ سے، غیبت سے، گالی سے توبہ کرے، اور پھر دیکھو رت کیسے بدلتی ہے، پھر دیکھو بہار کیسے آتی ہے۔ آنے کو ہے، یاد رکھنا، آنے کو صبح صادق کے آثار ہیں، سپیدہ سحر نمودار ہو رہا ہے، صبح ہوگی۔ ہم یہ ضد کر رہے ہیں اپنے رب کہ ہمیں بھی دکھا، ساری زندگی خزاں ہی دکھی، تھپیڑے جھیل جھیل، اکھیاں ہی پتھر آ گئیں، جسم ہی اکڑ گئے۔ تمنا ہے مانگا کرو اللہ سے، یا اللہ خزاں دکھا کے موت نہ دینا، اسلام کی بہار بھی دیکھیں۔ اور آنے کو ہے، باد صبا چلنے کو ہے، جو توبہ کر جائے گا بچ جائے گا، جو نہیں کرے گا جھاڑو پھرنے کو ہے، جھاڑو پھرنے کو ہے، جھاڑو پھرنے کو ہے، پھرے گا پھرے گا پھرے گا۔ کون کون کون؟ یہ اللہ آئے گا، اللہ آئے گا، اللہ آئے گا۔ اس بے حیائی کے نقشے کو ٹوٹنا ہے، اسے توڑے گا، یہ ٹوٹے گا، اسے توڑے گا، یہ ٹوٹے گا، اسے توڑے گا، یہ ٹوٹے گا۔ اسے کون توڑے گا؟ اسے اللہ توڑے گا، اسے اللہ توڑے گا، اسے اللہ توڑے گا، اسے اللہ توڑے گا۔ اللہ بت پرستی کو مہلت دیتا ہے، کفر و شرک کو مہلت دیتا ہے، بے حیائی کو مہلت نہیں دیتا، نہیں دیتا، نہیں دیتا۔ آئے گا اللہ۔ آپ نے روزانہ اپنے گھر میں صفائی کرواتے ہو، یہ دھرتی میرے اللہ کی ہے، یہ آنگن میرے اللہ کا ہے، صفائی ہونے کو ہے، توبہ کر لو، توبہ کر لو، توبہ کر لو۔ میں کوئی نجومی پامسٹ کوئی نہیں ہوں، تو قرآن و سنت میں غور کر کے بتا رہا ہوں، اقوام عالم کا مشاہدہ کرتے ہوئے بتا رہا ہوں کہ یہ آنگن صاف ہونے کو ہے، ہواؤں کا رخ بدلنے کو ہے، فلک کے تیور بدلنے کو ہیں۔ آ جاؤ آ جاؤ، مسجد میں آ جاؤ۔ دیکھتے نہیں ہو سونامی کا پانی سب کچھ بہا گیا، مسجد کو ہاتھ بھی نہ لگایا۔ وہ انڈونیشیا کے آچے میں کیا ہوا؟ انسان بھی بہ گئے، جانور بھی بہ گئے، گھر گھروں دے 10-10 منزلہ بلڈنگیں بہن گئی، ایک چھوٹا سا گھر محفوظ کھڑا ہوا ہے، ایک چھوٹا سا گھر محفوظ کھڑا ہوا ہے جس کو لوگ مسجد کہتے ہیں۔ مسجدیں بھر دو، انقلاب آ جائے گا،
تو دیکھو میرے عزیزو، میرے بھائیو، میرے بزرگوں، سارے مجھ سے چھوٹے بھی بیٹھے ہو، مجھ سے بڑے بھی بیٹھے ہو، میرے ہم عمر بھی بیٹھے ہو، میں تم سب کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں آج توبہ کر لو، آج توبہ کر لو۔ ہم اس کو انقلاب کہتے ہیں۔ آج توبہ کر لو، آج توبہ کرو گے آسمان پہ چراغ ہو جائے گا، اللہ خوش ہو جائے گا، سارا اسلام آباد تاریکی میں اور تم چند ہزار اور ماشاءاللہ 99% نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، تم یہاں سے توبہ کر کے اٹھو گے تو سارے راہوں میں فرشتے تمہارے بازو چومتے جائیں گے، جن منہ ہونٹوں سے توبہ کرو گے وہ ہونٹ چومتے جائیں گے، تمہارے قدم چومتے جائیں گے، تمہارے پیروں تلے پر بچھاتے جائیں گے، جدھر جدھر کو تمہاری گاڑیاں موٹر سائیکل مڑیں گے ادھر ادھر رحمت کی برسات اور رحمت کی گھٹائیں چھاتی چلی جائیں گی۔ چلا 4 مہینے اب تو چھٹیاں ہو چکی ہیں، ساری چھٹیاں یہ نوجوان لڑکے کہتے ہیں نکل جاؤ 40 دن کے لیے، 4 مہینے کے لیے، اور چھٹیوں کا سیزن کمائی کا ہے، چلا لگاؤ 4 مہینے لگاؤ، اور باقی بھائی سارا مجمع توبہ کر کے اٹھے، ٹھیک ہے نا؟ توبہ کرتے ہو نا؟ ایک دفعہ سارے منہ سے کہہ دو یا اللہ میری توبہ، ایک دفعہ اور کہہ دو یا اللہ میری توبہ، ایک دفعہ اور زور سے کہہ دو یا اللہ میری توبہ۔ ہاں 3 دفعہ اس لیے کہلواتا ہوں کہ اندر میں اتر جائے، اندر سے بولنے لگو۔ اگر تم نے سچی توبہ کر لی ہے، اگر سچی کر لی ہے تو مجھے زمین آسمان کے رب کی قسم تمہیں مبارک ہو، تمہارے سب معاف ہو۔ جس نے سچی توبہ کیا وہ ایسے بیٹھا ہے جس سے ابھی ماں کے پیٹ سے نکل کر آیا ہو، مبارک ہو اس کو۔ 2 باتیں ذمہ رہ گئیں، فرض چھوڑے تھے گناہ معاف ہو گیا، قضا دینی ہوگی، حق مارے تھے گناہ معاف ہو گیا، ادائیگی باقی رہ گئی، زمین دبا لی گناہ معاف، واپس کر دو، نماز چھوڑی تھی گناہ معاف ہو گیا، نماز ہر نماز کے ساتھ ایک نماز قضا پڑھتے رہو، پوری ہو گئی تو بھی ٹھیک ہے، نہ ہوئی تو بھی ٹھیک ہے۔ اللہ کون سا پورے ہندسے کے ساتھ مانگے گا؟ وہ تو یہ دیکھا کرتا تو رہا بس اتنا ہی کافی ہے، اس کی رحمت اس کے غصے پر حاوی ہے۔ فَالْيَوْمِ فا کا لفظ جب آتا ہے تو نتیجے کو فوری بتاتا ہے، فَالْيَوْمِ، اور یوم جب پہلے آتا ہے تو دن کو قریب لے کر آ جاتا، ابھی قیامت تو ابھی تک نہیں آئی، اور 1426 سال پہلے یہ آیت اتری، اور اللہ کہہ رہا بس ابھی الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الارائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون، بس ابھی آج کے دن تم منبر پر ہوگے اور مجرم نیچے زمین پر ہوں گے، تم مسکرا رہے ہوگے وہ رو رہے ہوں گے، تمہارا سر اونچا ہوگا ان کا سر نیچے ہوگا، تمہارے سر پہ تاج ہوگا ان پہ سر کے آگ کی ٹوپی ہوگی، تمہارے گلے میں ہار ہوگا ان کے گلے میں توق ہوگا، تمہارے ہاتھوں میں کنگن ہوں گے ان کے ہاتھوں میں بیڑیاں ہوں گی، ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہوں گی، تمہارے پاؤں میں حسین جوتے ہوں گے ان کے پاؤں میں بیڑیاں ہوں گی، تم نے سبز ریشمی لباس پہنا ہوگا اور انہوں نے آگ کے کرتے پہنے ہوں گے، سرابیلہم من قطران وتغشا وجوہہم النار، تمہارے چہرے 14ویں رات کی طرح چمک رہے ہوں گے، تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، اور ان کے چہرے کالے سیاہ تاریک، کأنما اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما، تم ایک دوسرے کو سلام کر رہے ہوگے، سلامن سلاما سلامن سلاما، اور وہ ایک دوسرے کو گالیاں نکال رہے ہوں گے، ہاں یکفر بعضہم ببعض ویلعن بعضہم بعضا، تمہارے لیے بستر بچھائے جا رہے ہوں گے ریشم کے، بطائنها من استبرق، بطائنها من استبرق، تمہارے لیے ریشمی بستر بچھائے جا رہے، اور ان کے لیے لہم من جہنم مہاد، آگ کے انگاروں کے بستر بنائے جا رہے، تمہارے لیے سب چاندنیوں پر بچھائی جا رہی، اور ان کے لیے ان کے من فوقہم غواش متکئین علی رفرف خضر عبقری حصان، سب چادریں بچھائی جا رہی، ان کے لیے آگ کی چادریں بچھائی جا رہی، ان کے لیے کھانا ہے لیس لہم طعام الا من ضریع، کانٹے دار، ان کے لیے پانی ہے، فشاربون علیہ من الحمیم، کھولتا پانی، یسقا من ماء صدید، کئیوں کو پیپ، سارے جہنم کے زخمیوں کا گند، پیپ بھی، گوشت بھی، لوتھڑے بھی، جلا ہوا خون بھی کٹھا کیا جائے گا، ایک حوض میں کٹھا ہو رہا ہے، اس میں پیپ، اس میں خون، اس میں گند، اس میں پیشاب، اس میں پخانہ، پھر اس کو کھولایا جا رہا ہے، جو ایسا کھول جائے گا کہ 1 لوٹا 7 سمندر میں ڈالو تو سمندر ابلنے لگ جائیں، وہ لوٹے نکال کر شراب پینے والوں کو پلایا جائے گا، یسقا من ماء صدید، پی، اسلام آباد میں تو نے بڑی شراب پی تھی، آج یہ پی، کہے گا پیا نہیں جاتا، یتجرعہ، پینا پڑے گا، ولا یکاد یسیغ، اندر جا نہیں سکتا،
باہر کلی نہیں کر سکتا، اوپر سے فرشتے کی مار ہے، وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، موت چاروں طرف سے گھیرے گی پر موت آ نہ سکے گی۔ کہے گا اَيْنَ الْمَوْتُ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ، ارے موت تو کہاں مر گئی، آجا مجھے موت دے دے۔ میرا اللہ کہے گا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا بل ادعوا اليوم ثبورا كثيرا، ایک موت نہیں کروڑوں موتیں پکارو۔ موت مر گئی، دوزخ والے دوزخ میں، جنت والے جنت میں۔ اللہ تعالیٰ دوزخ والوں سے پوچھے گا کم لبثتم فی الارض عدد سنین، بولو دنیا میں کتنی زندگی گزار کے آئے تھے؟ کہیں گے یومن، ایک دن۔ دوسرے کہیں گے غلط کہہ رہے ہیں، بعد یوم، آدھا دن، آدھا دن، ایک دن، آدھا دن، اختلاف ہو گیا۔ میرا اللہ جواب میں کہے گا بئس ما تجرتم فی یوم او بعد یوم، ارے بدبختو تم نے کتنے گھاٹے کا سودا کیا۔ وہ دن آدھے دن کے بدلے میں بس غضب، میرا غصہ خریدا، سخطی، میرے غضب کو، میرے غصے کو خریدا، بنار جہنم، اور آگ کو خریدا۔ جاؤ، آج کے بعد جہنم کو تالا لگ چکا ہے، تم میں سے کوئی باہر نہیں نکل سکتا۔ موت ہوتی تو یہ مر جاتے۔ اب ان کی چیخ و پکار ہے۔ اور میرے بھائیوں میں تمہیں کیا بتاؤں، پچھلے مہینے میں نے دوزخ کو خواب میں دیکھا، اب تک میرے اوپر اس کا اثر ہے۔ جب وہ مجھے خواب یاد آتا ہے میں کپ کپانے لگ جاؤں، ٹوائلٹ میں بیٹھے بیٹھے مجھے پیشاب بھول جاتا ہے۔ میں تمہیں سچ بتا رہا ہوں، میں کوئی نمبر 2 بات نہیں کر رہا ہوں، مجھے پیشاب بھول جاتا ہے، مجھے منظر یاد آتا ہے۔ اتنے بڑے انسان، اتنے بڑے بڑے بڑے، میں تمہیں کیسے بتاؤں کہ کتنے بڑے انسان، اور ان کو شکنجوں میں کسا جا رہا ہے، شکنجوں میں کسا جا رہا ہے۔ بڑے خوفناک قسم کے شکنجے ہیں، ان کے پیٹ ہیں جتنا یہ مسجد کا، یہ مسجد نہیں، مسجد اس سے بھی بڑے ان کے پیٹ ہیں، گنبد سے بڑے ان کے سر ہیں، اور کالے سیاہ ان کے چہرے ہیں، نیلی ان کی آنکھیں ہیں، عجیب قسم کا قیدیوں کا لباس ہے، اور ان پر شکنجہ ایسے سخت ہو رہا ہے، سخت ہو رہا ہے، اور اس کے اندر پھس پھس کر باہر ان کی ٹانگیں باہر نکل رہی، جیسے وہ کسی چیز کو جو کرش کیا جائے تو نیچے گرنا شروع ہو جاتی، ان کی ٹانگیں پھیل پھیل کے باہر نکل رہی ہیں، اور ان کی چیخ و پکار ہے۔ اوپر سے لوگ نیچے گر رہے ہیں، بڑے بڑے ان کے بال ہیں، بڑی بڑی ان کی مونچھیں ہیں، داڑھی ان کی صاف ہے، پتلون شرٹیں انہوں نے پہنی ہوئی ہیں، اور ایسے دھڑام کر رہے ہیں، دھڑم کر رہے ہیں۔ ایسے چھوٹے چھوٹے ایج بنے ہوئے ہیں، وہ کسی ایک کو پکڑتے ہیں وہ ٹوٹ جاتا ہے، دوسرے کو پکڑتے ہیں وہ ٹوٹ جاتا ہے، تیسرے کو پکڑتے ہیں وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ نیچے ایسے خوف زدہ نظروں سے آپ کو دیکھ، ایسے ان کی آنکھیں پھٹی، وہ یوں آپ کو دیکھ رہے ہیں، اور وہ جا رہے ہیں اور جا رہے ہیں، دھڑم دھڑم دھڑم، اور آگے اس کے شعلے لپک رہے ہیں، لپک رہے ہیں، لپک رہے ہیں۔ بندر بنے ہوئے انسان ہیں، عجیب و غریب ان کی خوفناک آوازیں ہیں، اور ان کی چیخ و پکار اور چنگاڑ ہے۔ ادھر سے جہنم کی آگ کی اتنی خوفناک آواز ہے کہ کان کے پردے پھٹتے ہیں، اور یہ تو صرف خواب ہے، ادھر سب کچھ ہو رہا ہے، اللہ کی قسم ہو رہا ہے۔ اور میں اپنے بھائیوں کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، تم اکثر نوجوان بیٹھے ہو، تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، اللہ کی مان لو، توبہ کر لو، توبہ کر لو، توبہ کر لو، اس کے بغیر ہم ٹھیک نہیں، ہمارے حالات نہیں بدل سکتے۔